آپ میں خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت ہے اور آپ کو اللہ کا خلیفہ بننا ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نائب نہ بنے تو پھر آپ شیطان کے نائب بن جائیں گے، شیطان کے ساتھی ہوں گے۔ حزب اللہ، حزب الشیطان۔ دنیا میں اس وقت بھی دو گروہ ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے۔ مومنوں کی ٹولی حزب اللہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع کیا ہمارا شمار قوم مجرمین میں ہے۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، جن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں، ان لوگوں کو یہ تو بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا اسلام سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ یہ رکھنا چاہتے ہیں۔ حقیقی طور پہ، رسمی طور پہ تو ہے، رسمی طور پہ تو 200 کروڑ کہنے کو مسلمان ہیں اور کروڑوں نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، اور ہر سال جو ہے کروڑوں لوگ مکے مدینے جاتے ہیں اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ سب کچھ رسم ہے، دین آج باقی نہیں رہا ہے۔ دیکھیں، دین تو سر جھکانے کا نام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، نمبر 1، اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دیں۔ یہ دین اسلام کا تقاضا ہے اور یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، دیکھیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے قوم مجرمین، یہ ہم دیکھیں گے قوم مجرمین کون ہے۔ دیکھیں، میں ابتدائی طور پہ ایک جملہ آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہماری منزل اللہ ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت میں صرف کامیابی کی ایک شرط ہے، یقین اور عمل صالح۔ یقین کس پر؟ اپنی منزل پر، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، راستے کے چلنے پر، طریقے پر۔ اس میں سے کوئی یقین بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ برا مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نہ ہمیں اپنی حقیقت کا علم ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے۔ نہ منزل کے راستے کا پتہ ہے، نہ راستے پر چلنے کا طریقے کا پتہ ہے۔ یہ میں دہرا رہا ہوں بات، آپ سمجھیں اس بات کو۔ نہ ہمیں اپنی حقیقت پر یقین ہے، نہ ہمیں اپنی منزل پر یقین ہے، یعنی مقصد حیات۔ ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ہم نے تو اپنے ظاہر کو حقیقت قرار دے دیا ہے۔ یعنی دیکھیں، ہم ظاہر کے حصار میں، ظاہر پر یقین کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے دنیا کی پٹی پڑھاتے ہیں، تم نے یہ بننا ہے، تم نے وہ بننا ہے، تم نے یہ، اور خواب بھی ہیں ہمارے بچے ہمارا نام روشن کریں گے۔ اولاد نرینہ کے آپ طالب ہیں کہ آپ کی نسل رہے۔ کیا نسل ہے؟ شیطان اور کیا ہوگا، اس کی نسل کیا ہوگی؟ میں شیطان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ تو دیکھیں، ہمیں ہماری اپنی حقیقت کبھی معلوم نہیں ہے۔ کسی کو معلوم ہے تو اس کو یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ تو لکھا ہوا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں کہ اصل انسان تو وہ روح ہے جو
ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے اس میں روح پھونکی جاتی ہے، وہ انسان ہے اصل میں، روح ربانی جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کا مادہ تخلیق نور ہے، اور اب اس کی پیدائش ایک مرتبہ ہوئی ہے، اب اس کو موت نہیں ہے، صرف منتقل ہونا ہے۔ خیر، تو ہمیں اپنی حقیقت کا علم بھی نہیں ہے، نہ ہم معلوم ہونا چاہتے ہیں۔ جن کو معلوم ہو گیا، یعنی میں نے بتا دیا مثال کے طور پہ، اب وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو پرانے خیال میں آباء و اجداد کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتا ہے، اپنے والد پر، والدین پر، اور یہ ایک یعنی کہ بھئی وہ بڑے تھے، بڑے اچھے تھے، اور یہ تھے، میرے والد ایسے تھے، میرے والد ایسے تھے۔ حالانکہ صدیاں ہو گئیں، پوری قوم گمراہ ہو چکی ہے، امت دین امت کو دین چھوڑے صدیاں ہو گئی، حقیقت دین کو ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ خیر، بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو 2 4 باتیں میں یہ جو میں دہرا رہا ہوں، ہم نہ اپنی حقیقت کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اپنی منزل تو ہم نے بنا لی ہے، اور وہ دنیا ہے۔ ہمارا رخ دیکھیں، اس حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ آپ کی منزل دنیا ہے، آپ کا دنیا پر یقین ہے، دنیا کی کامیابی پر یقین ہے، اور دنیا کی طرف ٹوٹلی آپ نے رخ پھیر دیا ہے۔ آپ کی سمجھ میں دنیا کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، آپ کی یقین میں دنیا کے علاوہ، دنیا کے فائدے کے علاوہ کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، نہ اب آپ اس پر یقین کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اللہ بیان کرے یا اللہ کے رسول بیان کریں، آپ کا یقین نہیں ہے۔ ہمارا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، عذاب الہی یا اللہ کا اجر، ہم اس کو نہیں مانتے۔ دیکھیں، ایک بات میں کہوں، ہم نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ جنت میں جانے کی تیاری ہے۔ ہماری ساری تیاری دنیا کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بتایا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ذرا غور سے سنیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا رخ دنیا کی طرف ہے، جنہوں نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اور وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے تھوڑا سا تفصیلی ترجمہ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی منزل دنیا ہے، جن کا رخ دنیا کی طرف ہے، جن کو دنیا کا فائدہ، صرف دنیا کا فائدہ درکار ہے، اور وہ اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اچھا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اب وہ کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، ایسے سارے لوگ جن کی منزل دنیا ہے، جن کا رخ دنیا کی طرف ہے، جو دنیا کے فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقصد ہے ان کا دنیا، حیات دنیا ان کا مقصد ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، ہم سب سوائے دنیا کے فائدے کے لیے کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں چاہتے عملی طور پہ، باقی تو آپ کی خواہشات ہیں، وہ الگ ہے، وہ تو بس آپ کی خواہشات ہیں، تلک امانیکم۔ تو سب سے زیادہ نقصان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں قوم مجرمین کا موضوع ہے میرا، یہ سب لوگ مجرم ہیں جو دنیا دار ہیں، جن کا رخ دنیا کی طرف ہے، جن کی ساری کوششیں یہ دنیا دار ہیں۔ اچھا، ایک بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جس کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، جس نے دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا، یعنی دنیا کے فائدے کو، یہ اب اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے حکم کو اب اہمیت نہیں دے گا، اللہ کے دین سے اس کا عملی طور پہ کوئی واسطہ نہیں ہے، رسمی طور پہ تو ہوگا لیکن عملی طور پہ ہمارا دین، ہم دین کو چھوڑ چکے ہیں، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ تو قوم مجرمین کیا ہے؟ دیکھیں، قوم مسلمین اور قوم مجرمین دو مختلف لفظ ہیں۔
یا قرآن کے حساب سے اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دوں گا؟ سوام محیاہم و مماتہم، ان کا جینا مرنا برابر ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ما لکم، کیا ہوا تمہیں، کیسے تم فیصلہ کر رہے ہو؟ تو اچھا، تھوڑا سا میں اللہ کی عطا سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں، اخروی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، ایک زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہم سے اپنی ملاقات کا وعدہ کیا ہے کہ تم اگر دنیا کا امتحان پاس کر لو گے تو قیامت کے روز میری اور تمہاری ملاقات ڈن ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں، اپنے رب کو تک رہے ہوں، الی ربها ناظرہ، کیا منظر ہوگا۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اس دن بعض چہرے پژمردہ ہوں گے، بالکل مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور ان کو یقین ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے جن کا اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں ہے، نہ اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو ان کو، ہمیں اس دن یقین آ جائے گا کہ اب وہ کمر توڑ عذاب ہم پر آنے والا ہے، کیونکہ روز حشر میں تو 500 سال کا دن ہوگا وہ مجرمین کے لیے، مومن کے لیے نہیں۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ انسانیت، انسان کا منصب کیا ہے، یہ بھی آپ بات نوٹ کر لیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ انسان کا مرتبہ ہے اس کائنات میں، کسی اور کے لیے یہ رتبہ نہیں ہے کہ یہ اس میں اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد موجود ہے، لیکن استعداد ہوتی ہے۔ اب آم کی گٹھلی ہے، اس کی استعداد کیا ہے کہ اس کو ایک مناسب وقت میں، مناسب موسم میں، مناسب جگہ زمین میں اس کو بو دیا جائے تو آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد اس کا ایک درخت بن جائے گا۔ اس میں استعداد، ایبیلٹی موجود ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح ساری چیزیں ہیں، ہر تخم، ہر بیج کی اپنی اپنی استعداد ہے۔ گندم کے بیج سے جو نہیں اگ سکتی یا مکئی نہیں اگتی، بیج گندم کا ہوگا، تو یہ بیج کی بات ہے۔ ہمارا بیج، ہماری اصل، ہماری روح میں اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد رکھی ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ بن سکتی ہے، اور انسان کے لیے یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو دیکھیں، بات بڑی آسان ہے سمجھنے کی۔ اللہ نے ہماری مقدر میں ہمارے لیے ایک نعمت ٹھہرا دی ہے، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب، اور ظاہر ہے نتیجے کی جگہ تو آخرت ہے، آخرت میں یہ نتائج ملیں گے، جزوی طور پہ دنیا میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ جہنم یا جنت، دنیا آپ پہ یا جہنم ہوگی، جہنم بن جائے گی آپ کے لیے، یا جنت بن جائے گی۔ پرسکون، ہمیشہ ابدی سکون آپ کو دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے، یا ابدی پریشانی آپ کو لاحق ہو سکتی ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی، اور آج کے مسلمان کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا۔ خیر، قوم مجرمین کی میں بات کر رہا ہوں، تو خلیفۃ اللہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ میں خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت ہے، اور آپ کو اللہ کا خلیفہ بننا ہے، ضروری ہے۔
اللہ کے نائب نہ بنے تو پھر آپ شیطان کے نائب بن جائیں گے، شیطان کے ساتھی ہوں گے۔ حزب اللہ، حزب الشیطان۔ دنیا میں اس وقت بھی دو گروہ ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے۔ مومنوں کی ٹولی حزب اللہ ہے، اگرچہ یعنی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آج مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، اور اسلام جماعت کا دین ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے، اس میں آپ نے زندگی کا مقصد کا تعین کرنا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، اس مقصد کے لیے زندگی گزارنی ہے، ساری جد و جہد، ہر کام اسی کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے خالص۔ اور یعنی آپ کے زندگی کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے اور خلوص ہونا چاہیے۔ تو ہم تو مخلص ہیں اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ، ہمیں تو اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے، کیونکہ ہمارا مقصد تو دنیا کا فائدہ ہے، ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ خیر، اچھا دیکھیں، دنیا میں آ کے اگر آپ نے یقین کر لیا، میں اپنے مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، دنیا میں آ کے اگر اپنے آپ کو پہچان لیا، آپ نے اپنی حقیقت کو اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کی کامیابی کو اپنی ترجیح بنا لیا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا، اور دین اسلام کو قبول کر لیا بطور ایک طرز حیات۔ قرآن اللہ کا راستہ بتاتا ہے، آپ نے قرآن کو اپنا ضابطہ حیات مان لیا، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزارنے لگے، مقامی طور پہ ایک اللہ والے کی نگرانی میں یا اس کی رہنمائی میں، ضروری ہے علم آپ کہاں سے لیں گے؟ کتاب کا علم تو آپ کسی سے سیکھیں گے، صاحب قرآن کے پاس جائیں گے، کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے۔ حکم ہے اللہ کا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کے پیچھے چلو، اس کو اپنا رہنما مان لو۔ آج کے دور میں ہم کس کو رہنما بنائیں گے؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں ہیں وہ تو کتاب میں ہیں، عملی رہنما درکار ہے۔ بینہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان، ایک واضح دلیل، عملی دلیل، ایک زندہ انسان، ایک کامل انسان جو آپ کی رہنمائی کرے۔ بس دین کا خلاصہ یہ ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک سچے شخص کو اپنا رہنما بناؤ، اس کی صحبت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ سچے شخص کو ڈھونڈے، اس کی وہ اپنی ذات میں ایک امت ہوگا، ایک ادارہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت قرار دیا ہے۔ ایک شخص امت کہلا سکتا ہے، اور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ایک امت، ایک ادارہ۔ آج ہم بھی کہ بھئی یہ شخص ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو ایک اللہ والے کو، جو بھی اللہ والا ہے، من اناب الیہ، اللہ کی طرف رجوع کر چکا ہے، جو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ جانتا بھی ہے اور اس کو یعنی پریکٹیکلی آپ کو دکھا بھی رہا ہے کہ بھئی یہ ہدایت ہے اور یہ عمل کا طریقہ ہے۔ شخصیت پرستی، یہ بات نوٹ کر لیں، اسلام میں نہیں ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ ہاں، اتباع ہے، پیروی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ یا تو آپ مومن کے راستے پر چلیں گے یا مومن کے راستے کے خلاف چلیں گے،
قرآن میں آپ کو میں نے آیت پڑھ کے سنائی تھی، یتبع غیر سبیل المومنین، مومن کے راستے کے خلاف اگر آپ نے چلنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چلنے دے گا، جاؤ جہنم میں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ تو اللہ والا ڈھونڈیں، اللہ والے کو تلاش کریں، اس سے اپنا رابطہ ایک مضبوط رشتہ قائم کریں۔ باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کا یقین ہے اور آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا اور ہونا چاہیے، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے دنیا میں کھول دے گا، اپنی رحمت کے سائے تلے آپ کو، یعنی آپ کی اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن میں ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا، یہ بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، آپ کو تاریکیوں سے، ہم تو سب تاریکی میں ہیں، اگر آپ نے ایسا کر لیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، مومن بن گئے اور ایک مکمل مضبوط ارادہ کر لیا، ایک شخص کو ڈھونڈ لیا، اس کی صحبت اختیار کر لی۔ صحبت کے اثرات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، ایک عطار کے پاس جائیں، خوشبو والے کے پاس، جو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہو دل میں، تو بس یہ طریقہ کار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ دے گا، پناہ دے گا، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، آپ پر خوف اور غم رخصت ہو جائے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے گروہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، نہ کوئی خوف ہوگا ماضی کا، نہ کوئی مستقبل کا غم ہوگا، آپ اللہ والے بن جائیں، اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھ لیں، اور کا مومن بن جائیں، بس مختصر لفظ، عمل، ایمان اور یقین، یقین اور عمل، دو باتیں، تو اب آپ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ لیکن اگر آپ نے انکار کر دیا، یہ بھی سن لیں، اگر انکار کر دیا، اپنی حقیقت کو نہ جانا، اپنی منزل کو نہ پہچانا، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ بنائی، اب دین آپ کی ضرورت نہیں رہے گا، قرآن آپ کے لیے اس کی اہمیت نہیں ہوگی، آپ جس طرح ہم نے فراموش کر دیا ہے کتاب ہدایت کو، تو کتاب سے آپ کا کوئی واسطہ، دین سے آپ کا کوئی واسطہ رہے گا نہیں، ہاں رسمی طور پہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، جو کچھ بھی، کلمہ زبانی پڑھتے ہوں، لیکن دین سے، اللہ سے آپ کا کوئی تعلق رہا نہیں ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ تو رسمی طور پہ مسلمان ہے، مسلمان صرف اس لیے ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، باقی نہ اس کے ماں باپ کو اسلام کا پتہ تھا، نہ اس کو معلوم ہے، نہ یہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی معلومات صرف دنیا کی ہیں، آخرت سے یہ غافل ہے، باطن کے بارے میں یہ جاننا بھی نہیں چاہتا، اصل حقیقت تو باطن کی ہے، انسان کی حقیقت تو باطن ہے، ظاہر تو نہیں ہے۔ تو جب اس نے انکار کر دیا اور حکم الہی کے خلاف اب یہ لازمی من چاہی زندگی گزارے گا، اور اللہ کی ہدایت وہ اگر پڑھی بھی جائیں گی تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج قرآن کے مضامین ہم پر اثر نہیں کر رہے، کوئی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، کوئی خوف، عذاب کا خوف نہیں ہوتا، نہ نعمتوں کی کوئی طلب ہوتی ہے، نہ تمنا ہوتی ہے، نہ ہمیں یقین ہے۔ دیکھیں آج کا مسلمان نہ اللہ کے عذاب پر یقین رکھتا ہے، نہ اللہ کی جو جزا ہے جنت کامیابی کی، نہ اس پر یقین رکھتا ہے۔ آج ہم زندگی، دیکھیں مختصر میں کروں، آج ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، دنیا کی طرف رخ ہے، اسلام، قرآن، توحید، رسالت، آخرت، یہ ہماری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نرم الفاظ کہہ رہا ہوں،
اور ہم بس دنیا کے لیے دنیا کے ٹٹو ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. مختصر کہانی ہماری یہی ہے بس. تو آپ قوم مجرمین میں شامل ہیں، آپ متکبرین کی ٹولی میں شامل ہو گئے. اگر آپ نے قرآن کی ہدایت سے منہ موڑ لیا تو دو الزامات، دو جرائم کے آپ مرتکب ہو گئے. ایک تو تکبر کا رویہ ہوگا، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا، اور آپ اللہ کی کتاب کے مطابق قوم مجرمین میں شامل ہو جائیں گے. دیکھیں میں سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیے. یعنی یہ اب تک جو میں بیان کی، اس کی ان دو آیات کو سامنے رکھ کے میں نے آپ سے بات کی ہے. اب وہ ترجمہ سن لیں. اور آیات پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں ہمیشہ سے یا تو قوم مومنین ہے یا قوم مجرمین ہے. آج کی امت مسلمہ قوم مجرمین میں شامل ہے. اللہ کی ہدایت قرآن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے عملی طور پہ، اور متکبر ہے یہ، اللہ کا حکم اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا. تو آیت نمبر 30 ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو داخل کر لے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی واضح کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اپنی حقیقت سے، اپنی منزل سے، اپنی منزل کے راستے پر چلنے کے طریقے سے، آج یہ تمام انکار ہم کر چکے ہیں. اپنی حقیقت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اپنی منزل اللہ کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. تو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، دیکھیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ میری بات کو نہ مانیں یا قرآن کی بات کو نہ مانیں. جو بات انکار کرنے والا، کفر کا مطلب حق کو چھپانے والا، ناشکری کا رویہ اختیار کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اسے یعنی اب کفرو کون ہے، تھوڑا یہ بھی سن لیں نا. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میرے احکامات زندگی گزارنے کے بارے میں، جو قرآن ہے، جو ہدایت ہے، وہ تمہارے سامنے نہیں تھی؟ کیا قرآن تم میں موجود نہیں تھا؟ کیا وہ قرآن کی آیات نہیں تھی؟ فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، اپنی خواہش کو بڑا جانا، میں اور میں. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کر زندگی گزاری تم نے. دیکھیں دھوکے کا شکار نہ ہو، کسی ایسے یعنی علماء سو کی باتوں میں نہ آئے جو خود دین کی حقیقت کو نہیں جانتے اور آپ کو جھوٹی تمنائیں دیتے ہیں، جھوٹی آرزویں دیتے ہیں. یہ شیطان ایسا ہی کرتا ہے. یعدہم ویمنیہم، ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. یعدہم ویمنیہم، شیطان کا جو بھی ہے وہ سارا. دیکھیں علماء سو موجود ہیں ہر دور میں. اکبر کو دین الہی کا مشورہ دینے والے دو بڑے عالم تھے، اس کے جو 9 رتن تھے نا، اس میں 2 علماء تھے، اب ان کے نام مجھے نہیں یاد. بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ایسا کرو، ایسا ایسا کرو، تو وہ اکبر تو اتنا وہ نہیں تھا جانتا، اس نے کر دیا کچھ یہ اور کچھ وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نکال دیا، اپنا دین بنا لیا، دین الہی. ہم بھی اپنا دین بنا چکے ہیں، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے زندگی کو، ہمارا اپنا مقصد ہے. اللہ کی ہدایت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. دھوکے سے نکلیں، اپنے اوپر رحم کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم